بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلوات کے بعد معزز و محتشم قابل صد احترام سامعین کرام، اللہ جل مجدہ کی توفیق اور حضور نبی اکرم شفیع امم حضور شافع محشر سرور کائنات فخر موجودات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین اقدس کے تصدق سے آج ہم نماز جمعہ کے لیے جمع ہوئے۔ خالق کائنات میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک کے موقع پر پچھلے جمعۃ المبارک پر ایک موضوع زیر بحث تھا جس میں نے آپ کے سامنے طہارت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر کیا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کا ذکر کیا۔ وہ جو پچھلے جمعۃ المبارک پر مسئلہ میں نے آپ کے سامنے پوری تفصیل کے ساتھ اور تمام تر پہلوؤں کے ساتھ مختصر انداز میں نے اس کا لب لباب اور خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اس کو بنیاد بنا کر کہ سیدہ پاک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنا حق مانگنے کے لیے گئیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ اللہ ان کو ریجیکٹ کر دیا، ان کا حق نہیں دیا۔ اس کو بنیاد بنا کر کچھ فتنہ پرور عناصر اور دشمن اسلام لوگ اور مسلمانوں کے درمیان فتنہ پروری کرنے والے اور دشمنیوں کی دیواریں کھڑی کرنے والے اور مسلمانوں کو فرقہ واریت میں تقسیم کرنے والے کچھ کم فہم لوگ وہ اس بات کو بنیاد بنا کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر سب و شتم کرتے ہیں اور الزام تراشیاں کرتے ہیں کہ انہوں نے معاذ اللہ سیدہ پاک کا حق غصب کر لیا تھا۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کو بیان کروں گا۔ خالق کائنات میری اور آپ کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارا نظریہ اور ہمارا عقیدہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پچھلے جمعۃ المبارک پر ذکر کر چکا ہوں کہ سیدہ پاک سیدہ خاتون جنت وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے، اس بات پر بھی ہمارا یقین ہے، اور رتی برابر بھی ان کی طہارت پر، ان کی عصمت پر، ان کی عزت پر کسی قسم کا شک کرنا یہ اسلام کو، انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ دو ٹوک بات۔ اور دوسری طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل الخلق بعد الرسل، نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد پوری کائنات کے اندر اگر کوئی افضل ترین شخص ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ میں نے آپ کے سامنے دو ٹوک نظریہ دونوں شخصیات کے متعلق واضح کر دیا ہے۔ باقی جتنی باتیں ہیں وہ آپ کے فضائل و مناقب سے متعلق ہیں۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ تھا،
آپ کے والد گرامی کا نام ابو قحافہ بن عثمان، آپ کی والدہ محترمہ کا نام ام الخیر سلمہ، نسب آپ کا قریشی تھا، قبیلہ آپ کا بنو تیم تھا، ابو بکر آپ کی کنیت تھی، صدیق آپ کا لقب تھا، عتیق بھی آپ کا لقب تھا، اور یہ سارے القابات آپ کو قرآن پاک سے ملے۔ آپ خود بھی صحابی ہیں، باپ بھی آپ کے صحابی ہیں، آپ کی والدہ بھی صحابی ہیں، آپ کے بیٹے بھی صحابی ہیں، 3 پشتیں بیک وقت صحابیت میں آ رہی ہیں۔ یہ آپ کا عظیم مرتبہ اور مقام جو خدا نے آپ کو عطا فرمایا۔ آپ سابقین اولین میں سے ہیں۔ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سابقین اولین کی بھی قرآن نے ان کی صداقت کی گواہی دی اور ان کا نام لے کر قرآن پاک میں ذکر کیا گیا، ان کے لیے جنت کی بشارتیں دی گئیں سابقین اولین کی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام لانے والے، نہ صرف سب سے پہلے آپ اسلام لانے والے ہیں بلکہ سابقین اولین میں جتنے لوگ شامل ہیں، جتنے لوگ اوائل دور اسلام میں حلقہ بگوش اسلام ہوئے، ان میں سے ہر 10 آدمیوں میں سے 5 آدمی وہ تھے جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے متاثر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ کتنی عظیم بات ہے، آپ ذرا تصور کریں۔ اور پھر اس کے بعد جو لوگ خواستیں پھیلاتے ہیں اور ان پاک ہستیوں پر اور پاک بزرگوں پر جنہوں نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کی زیارت کرتے ہوئے گزاری، اور ان پر جو ہے وہ نہ جانے کیا کیا طعن و تشنیع کیے جاتے ہیں، قرآن نے ان کی گواہیاں دی، پھر اس کے بعد ان لوگوں کو جو ہے وہ سامنے رکھیں، ان کے مکروہ چہرے، اور ان سے توبہ طائب ہوں، اپنی نسلوں کو بھی بچائیں۔ یہی ہمارا مقصد ہے کہ تاکہ ہمارے جو ہے وہ روحانی اعتبار سے ہمارا ظاہر باطن پاک صاف ہو جائے۔ تو ابو بکر آپ کی کنیت ہے۔ ابو بکر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کا ظاہر اور باطن تمام تر گناہوں سے، آلودگیوں سے، نجاستوں سے پاک صاف ہو، اس کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ نیکیوں کا باپ کہہ لیں آپ۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمانہ جاہلیت میں بھی ابو بکر کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا، اس لیے کہ آپ جو ہے نہ اس وقت جب شراب پانی کی طرح فراوانی کے ساتھ بہتی تھی، آپ اس کے قریب تر نہیں گئے، آپ اس کے جو ہے جوئے کے قریب تک نہیں گئے، اس لیے آپ کو اس دور میں بھی ابو بکر کہا جاتا تھا۔ قرآن پاک میں آپ کے فضائل، آپ کے مناقب اور آپ کے متعلق گواہیاں جگہ جگہ پر دی گئی ہیں۔ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں موجود تھے، کفار مشرکین نے انعام رکھ دیا کہ جو کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر صدیق کو گرفتار کر کے لائے گا، اس کو 100 اونٹ بہا، 100 اونٹ کا اس کو جو ہے ایک خون بہا کے برابر اس کو انعام دیا جائے گا۔ مختلف لوگ آپ کے جو ہے تعاقب کے لیے نکلے۔ سراقہ بن جہشم ایک نام بڑا مشہور ہے، آپ کے تعاقب کے لیے نکلا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں موجود تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھا ہوا تھا۔ اور یہاں پر پھر ایک قابل غور نقطہ ہے، ایک ایک بات قابل غور ہے، اور آپ اس کو جو ہے وہ سمجھتے چلے جائیں۔ تمام تر تواریخ میں اور احادیث کی کتب میں یہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما تھے۔ آپ سب نے پڑھا ہوا ہے، گود میں سر رکھ کر آرام فرما تھے۔ پھر یہ بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری بھی کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر۔ تو قابل غور نقطہ یہ ہے دوستو کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھوڑے پر سواری کریں، جس ذوالجناح پر سواری کریں، اس کو تو ہم لوگ بوسہ گاہ خلائق بنا لیتے ہیں اور اس کے تلوے تک چاٹتے ہیں، قدم تک اس کے چومنے کو تیار ہیں۔ جس ذوالجناح پر سید پاک سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور جس پر آپ سوار ہوئے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، جس گھوڑے پر، جس ذوالجناح پر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوئے، میں بھی اس کو عقیدت کی نظر سے دیکھوں گا، اس کے قدم تک چومنے کے لیے تیار ہوں۔ امت مسلمہ کا ہر فرد اس کے ساتھ عقیدت رکھے گا، اور تمام تر جو ہے وہ امت مسلمہ کے افراد اس کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں۔
اس کے پاؤں تک چومتے ہیں اور اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن بڑی عجیب حیرت کی بات ہے، جس پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری کریں، اس ذوالجناح پر کو آج بھی جو ہے وہ تقدس کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، تو جس پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری کریں، ان کے متعلق اختلاف رائے کیوں ہے؟ وہاں پر ڈنڈی کیوں مارتے ہو؟ جن کی گود میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر اقدس رکھ دے، تو وہاں پر جو ہے تمہاری تاریخ کیا کہتی؟ یاد رکھو، ہم تمہاری تاریخ اٹھا کر تمہارے گلے کا ہار بنا دیں گے۔ قرآن پاک کی آیات بینات واضح ہیں، اور قرآن نے ان کی صداقت کی گواہیاں دی ہیں۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب غار میں دو تھے، ہر ایک دو میں سے دوسرا تھا۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابی سے فرما رہے تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ ابو بکر تو غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک خدا ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں پر پھر اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ ڈر گئے تھے، تو یہ جو ڈر ہے یہ اپنی ذات کا نہیں تھا، یہ خوف اپنی ذات کا نہیں تھا، یہ خوف اس بات کا تھا کہ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کافروں کو پتہ چل گیا کہ یہاں پر موجود ہیں، تو وہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ کسی قسم کا جو ہے وہ خرابیاں فتنہ نہ پیدا کریں، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ظلم نہ کریں، اس بات کا خوف تھا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے کہو کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں پر میری اور آپ کی اصلاح کے لیے ایک اور بات نوٹ کر لیں، جس شخص کا اس بات پر اعتقاد ہے ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ چاہے انفرادی زندگی گزار رہا، اجتماعی زندگی گزار رہا ہو، وہ چاہے خاندان کی کفالت کر رہا ہو، وہ چاہے اپنے ملک میں ہو، وہ ملک سے باہر ہو، دنیا کے جس بھی کونے میں رہتا ہو، جس کا اس شخص پر اعتقاد ہے ان اللہ معنا، خدا میرے ساتھ ہے، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے، کائنات کی کوئی طاقت اس کا بال تک ٹیڑھا نہیں کر سکتی، دنیا میں اس کو کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی وہ شخص آخرت میں غمگین ہوں گے جس کا اس بات پر اعتقاد ہے ان اللہ معنا، کہ خدا ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے فرما رہے تھے، تو میں نے پچھلے جمعۃ المبارک پر بھی یہ بات کہی تھی کہ تمام کے تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، آپ کے اصحاب تھے، لیکن قرآن نے جس کو صحابی کہہ کر پکارا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قرآن نے کہا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ تاریخ 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 کو لے کر تم لوگوں نے تاریخ کو ہی سارا عقیدہ جو ہے بنا لیا، لیکن قرآن کو کاش کہ تم لوگوں نے پڑھا ہوتا۔ اللہ نے فرمایا وہ ذات جو سچائی لے کر آئی، اور وہ ذات جس نے اس سچائی کی تصدیق کر دی، اولئک هم المتقون، یہی لوگ تو متقی ہیں، یہی تو متقی ہیں۔ ابن اساکر میں روایت ہے، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں اس آیہ مقدسہ کے اندر دو ہستیوں کا ذکر ہے، والذی جاء بالصدق، وہ ذات جو سچائی کو لے کر آئی، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وصدق بہ، اور وہ ذات جس نے اس سچائی کی تصدیق کر دی، اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گویا کہ قرآن نے قسم کھا کر کہا کہ کتنی وہ برگزیدہ ہستی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی تصدیق کر کے خود کو صدیقیت کے مرتبے پر فائز کر لیا، اور اس کی تائید بخاری شریف کی حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات سفر پر واپس تشریف لا رہے تھے تو جبرائیل امین کے ساتھ گفتگو چلتی آ رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جبرائیل ان قومی لا یصدقونی، جب میں کفار و مشرکین کے سامنے، اپنی قوم کے سامنے یہ کہوں گا کہ میں آج رات جو ہے وہ معراج کی بلندیوں پر گیا ہوں، آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا، جنت اور سب کچھ میں اپنی آنکھوں سے نظارے کر کے آیا ہوں، تو ان قومی لا یصدقونی، میری قوم اس بات کی تصدیق نہیں کرے گی، وہ نہیں مانے گی کہ ایک بندہ جاگتی آنکھوں میں اٹھ کر کیسے آسمانوں کی بلندیوں پر جا سکتا ہے، اور کیسے ایک شخص خلا کا سفر کر سکتا ہے، جو آج کا انسان بھی سوال کرتا ہے۔ تو یہ گفتگو جب چلتی آ رہی تھی تو فرمایا کہ میری قوم اس بات کو تصدیق نہیں کرے گی، تو جبرائیل امین نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصدقک ابو بکر وہو صدیق،
کوئی تصدیق کرے یا نہ کرے، آپ کی نبوت اور رسالت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ اللہ نے ابو بکر کو صدیق جو بنا دیا ہے، وہ آپ کی اس گواہی کی تصدیق کریں گے، آپ کے ان نظاروں کی وہ تصدیق کریں گے۔ بس یوں ہی ہوا، صبح اٹھ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ آج میں جو ہے یہ نظارے کر کے آیا ہوں، تو ابو جہل دوڑا حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گیا اور کہنے لگا، ابو بکر دیکھیے، آج تک ہم تمہاری ہر بات کو جو ہے وہ سچا سمجھتے آئے ہیں اور تم ہماری ہر بات کو جھوٹا سمجھتے آئے ہو، لیکن تمہارے نبی نے آج ایک ایسا دعویٰ کر دیا ہے، عقل کسی بھی صورت میں ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا کہہ دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو ابو جہل کہنے لگا کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں جو ہے مقام قاب قوسین پر گیا ہوں اور آسمانوں کی بلندیوں پر، سدرۃ المنتہا پر، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اٹھ کر اوپر چلا جائے، آسمانوں پر چلا جائے؟ تو ابو بکر کیا عقل اس بات کو تصدیق کرتی ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو جہل تو نے کتنی گھٹیا بات کی ہے، اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کر بھی دعویٰ کر دیں تو ابو بکر آنکھیں بند کر کے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر استقبال فرمایا اور آپ نے گلے لگا لیا اور آپ نے فرمایا کہ ابو بکر مبارک ہو، اللہ نے تمہیں صدیق بنا دیا۔ جس کو خدا صدیق کہہ رہا ہو، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کے دور خلافت میں آپ سے پوچھا گیا کہ اے علی، ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ بتا دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے اس ہستی کے بارے میں کیا پوچھتے ہو جن کو خدا نے صدیق کہہ کر پکارا ہے؟ اور پھر فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب اس شخص کو جو سب سے بڑا متقی ہے، جو لوگ زبانیں تان دراز کرتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کاش کہ وہ قرآن کی یہ آیہ مبارکہ پڑھ لیتے۔ تمام صحابہ کرام، تابعین، جملہ مفسرین بشمول ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیہ مبارکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ اور کیا ہے اللہ کا حکم؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وہ شخص جو سب سے بڑا متقی ہے، بہت بڑا پرہیزگار ہے۔ یہ قرآن نے کہا ہے اتقا، جو بڑا پرہیزگار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ وعدہ کر لیا ہے کہ اللہ نے اس کو دوزخ کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے۔ یہ اللہ جس کی گواہی دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اے ابو بکر تجھے مبارک ہو، انت عتیق من النار، اللہ نے تجھے دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دے رہے ہیں، قرآن بھی گواہی دے رہا ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت، آپ کی خلافت، آپ کی امامت، آپ کی عدالت پر کوئی شخص انگلی اٹھاتا ہے تو اٹس مین کہ وہ قرآن کے خلاف جا رہا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے خلاف جا رہا ہے۔ یہ شانوں کے مالک ہیں سیدنا صدیق اکبر۔ صدق، اخلاص، رضا، توکل، نیک نیتی، حسن ظن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصی قرب و معیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق، آپ کے ساتھ وفاداری، یہ وہ باتیں تھیں جس میں آپ یکتائے روزگار تھے۔ کون کون سی باتیں میں بیان کروں آپ کے سامنے؟ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب وہ شخص جو سب سے بڑا متقی ہے، رب ذوالجلال نے اس کو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا۔ آگے وجہ بھی بتا دی کیوں آزاد کیا۔ الَّذِي یُؤْتِی مَالَهُ یَتَزَکَّىٰ، اس لیے کہ اس نے اپنا مال بغیر حساب و کتاب کے خدا کی راہ میں خرچ کیا ہے اور اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ اب یہ بے حد و حساب، بغیر حساب کتاب کے جو مال خرچ کیا، تو پھر اللہ نے فرمایا کوئی شخص ان کے انفاق فی سبیل اللہ کو دیکھ کر، ان کی قربانیوں کو، ان کے جذبہ جہاد کو اور اس خرچ کرنے کو دیکھ کر یہ مت سمجھ لے کہ ابو بکر پر کسی کا احسان تھا اور اس نے کسی کا احسان چکانے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، نہیں۔ اللہ نے فرمایا ما لأحد عنده من نعمت تجزا، ابو بکر نے کسی کا احسان چکانے کے لیے یہ سب کچھ نہیں کیا، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، ابو بکر تو یہ ساری قربانیاں اس لیے دے رہا ہے کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور جب ابو بکر ہمیں راضی کرنا چاہتا ہے، اپنے خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو پھر دنیا والوں تم سن لو، میں خود خدا ہو کر یہ اعلان کرتا ہوں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، مجھے میری عزت کی قسم ہے میں ابو بکر سے راضی ہو گیا ہوں۔ میں نے آپ کو اس کے متعلق بتایا اس کے مفسرین کی کیا رائے ہے۔ اللہ اکبر، کیا ان کی شانیں تھیں، کیا ان کے کمالات تھے، ما وراء الوراء، یار ایک سے بڑھ کر ایک سے بڑھ کر ایک، کیا باتیں بیان کریں۔ امت کو انتشار میں ڈالنا،
امت کے درمیان فتنہ پروری پیدا کرنا اور لوگوں کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر دینا، ان کے درمیان دشمنیوں کی دیواریں کھڑی کر دینا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے۔ اور اگر ان کی ذات میں کوئی نقص نکالتے ہیں ہم تو وہ ان کی ذات میں نہیں ہے، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں نقص آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت ٹھیک نہیں۔ میرا اور آپ کا اگر شاگرد ہو وہ غلط راستے پر چلے، ہم اس کی جان نہ نکال دیں کہ تم مجھے بدنام کر رہے ہو، اپنے استاد کی بدنامی کا باعث بن رہے ہو، تو وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے تربیت یافتہ تھے، اور ان کے متعلق قرآن نے جگہ جگہ پر گواہیاں دی، والذین معہ کا خطاب دیا، رحماء بینہم کا خطاب دیا، وہ آپس میں رقیق القلب تھے، نرم دل کے مالک تھے، ایک دوسرے پر اپنی جانیں نچھاور کرنے والے تھے۔ اور پھر اگلی صورت پہ آ جائیں جہاں پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہوا۔ امیہ بن خلف وہ آپ کو تکلیفیں دیتا، اذیتیں دیتا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر برداشت نہ ہوا، آپ گئے اس یہودی سے کہا بتاؤ کیا قیمت مانگتے ہو، منہ مانگی قیمت اس کو دی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو آزاد کر کے لے آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر تجھے مبارک ہو، اتنا عظیم کارنامہ تو نے سر انجام دیا ہے، مجھے بھی اس سودے میں شریک کر لیتے۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غلام اور آقا دونوں ایک سودے میں شریک نہیں ہوا کرتے، اگر بلال حبشی آپ کا غلام ہے تو ابو بکر بھی تو آپ کا غلام ہے نا۔ اب یہاں پر قرآن نے بات کی اور قرآن نے دیکھی کیسے کھول کھول کر بیان کر دی، ایک طرف وہ امیہ بن خلف یہودی تھا اور دوسری طرف سیدنا صدیق اکبر، دونوں کے کردار کو بیان کیا قرآن نے۔ ان سعیکم لشتی، لوگوں تمہاری کوششیں جدا جدا ہیں، تمہارے اعمال، تمہاری جد و جہد، تمہاری جو ہے کوششیں وہ متفرق ہیں۔ فاما من آتا واتقی، کوئی تو تم میں سے ایسا شخص ہے کہ جو اپنا مال سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیتا ہے، متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔ فاما من آتا واتقی وصدق بالحسنی، اور خدا کے دین کی تصدیق کرتا ہے، صدیق بن کر خدا کے دین کی تصدیق کرتا ہے۔ فسنیسرہ للیسری، ہم اس کے راستے آسان کر دیتے ہیں، ہم اس کی منزلیں آسان کر دیتے ہیں اور اس کی راہیں اس کے لیے متعین کر دیتے ہیں، اس کے راستے کشادہ کر دیے جاتے ہیں، آسانیوں کے سائے اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور دوسری طرف وہ شخص ہے جو کنجوسی کرتا ہے، اپنا مال سمیٹ سمیٹ کر رکھتا ہے، غربت کا احساس اس کے دل و دماغ سے نکل جاتا ہے، غریب قوم کا احساس نہیں اس کا، ذخیرہ اندوزی سے کام لیتا ہے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، خدا کے دین کو جھٹلاتا ہے، خدا کے دین کی تکذیب کرتا ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم اس پر تنگیاں مسلط کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں کردار تمہارے سامنے۔ رہی وہ بات وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، جس نے خدا کے دین کی تصدیق کی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور جس نے خدا کے دین کو جھٹلایا ہے وہ یہودی امیہ بن خلف ہے۔ دونوں کردار تمہارے سامنے ہیں۔ اس نے ایک نے مال و دولت کو سمیٹ سمیٹ کر رکھا، دنیا میں اس کو خزانہ کیا، اس کا کردار بھی تمہارے سامنے ہے، وہ یہودی کا کردار ہے۔ اور دوسرا جو ہے جس نے اپنا مال سب کچھ خدا کی راہ میں خرچ کر دیا اور اللہ کی رضا پر راضی رہا، وہ کردار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے۔ دونوں کردار تمہارے سامنے ہیں، دونوں راستے تمہارے سامنے ہیں، اس طرف چلے جاؤ یا اس طرف چلے جاؤ۔ 20 آیات ہیں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی شان میں نازل ہوئی۔ آپ کی زبان پر وہ الفاظ آتے تھے، زبان تو دور کی بات، آپ کے دل میں ابھی بات آتی تھی، اللہ اس پر قرآن نازل کر دیتا تھا۔ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ ہمیں حکم ہے درود اور سلام دونوں بھیجنے کا۔ جو لوگ صرف درود کی رٹ لگاتے ہیں ان کو یہ آیت پڑھنی چاہیے۔ جو ریکوائرمنٹ ہے نا وہ صرف درود کی نہیں، کہتے ہیں کہ آپ درود پڑھیں، درود ابراہیمی سب سے افضل ہے، نو ڈاؤٹ درود ابراہیمی سب سے افضل ترین درود ہے، لیکن سلام نہیں، سلام ہے ہی نہیں اس میں۔ درود ابراہیمی میں درود ہے لیکن سلام نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو تقاضا کیا گیا ہے، جو حکم ہے، جو ریکوائرمنٹ ہے، جو قرآن کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، آپ کی بارگاہ میں درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور کثرت کے ساتھ سلام بھیجو۔ کثرت کے ساتھ سلام مطلب ہے درود میں کثرت کا لفظ نہیں ہے، درود جتنا مرضی بھیج لو، یہ تمہاری مرضی، لیکن سلام کثرت کے ساتھ پیش کرو۔
سبحان اللہ، کیا بات، سلام کثرت کے ساتھ بھیجو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو بھی بھلائی، جو رحمت آپ پر نازل کی ہے، ہم غلاموں کو بھی اس میں شریک کیا ہے، لیکن آج یہ جو درود بھیجنے والی جو بھلائی ہے، اس میں اللہ نے ہمیں شامل نہیں کیا، تو ہم گناہ گاروں کو بھی اللہ اس میں شامل کر لیتا۔ بس اتنی بار کہنے کی دیر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کی۔ جواب کس نے دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوری طور پر وحی بنا کر، قرآن کی آیت بنا کر پھر نازل فرما دی۔ فرمایا جبرائیل جا یہ وحی لے کر جا اور یہ پیغام سنا دے، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی وہ ذات ہے کہ اے حبیب جو آپ پر بھی درود بھیجتا ہے اور آپ کے ان غلاموں پر بھی درود بھیجتا ہے۔ اتنی بڑی شانوں کے مالک جن پر اللہ رحمتیں نازل کر رہا ہے، جن پر اللہ درود بھیج رہا ہے، اور بدبخت اور ظالم ہیں وہ لوگ کہ جو بات کا آغاز بھی کرتے ہیں تو ان پر سب و شتم کرتے ہیں، ان کے متعلق تبرہ کرتے ہیں۔ وہ نہ جانے جو ہے وہ کس ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ تو ہمیں ایسی کالی بھیڑوں کو پہچاننا ہے جنہوں نے اس امت کے درمیان داخل ہو کر امت کو جو ہے وہ فرقہ واریت میں تقسیم کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رائے ہے ان کے متعلق؟ سنیے گا، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر کے متعلق مجھ سے پوچھتے ہو، خیر ھذہ الامۃ بعد نبیہ ہوا ابو بکر، کہ نبوت کے بعد اگر کوئی بہترین شخص ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار غار کے متعلق کیا فرمایا؟ خیر الناس ابو بکر بعد الانبیاء، کہ نبیوں کے بعد اگر کوئی بہترین شخص ہے، خیر الناس ابو بکر الا ان یکون نبوا، کہ ابو بکر میں مرتبہ نبوت نہیں ہے، باقی جو کچھ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر کے دامن میں رکھ دیا، اب صرف مرتبہ نبوت نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا نظریہ ہے کہ افضل الخلق بعد الانبیاء، نبیوں اور رسولوں کے بعد پوری کائنات کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اگر کوئی افضل ترین شخص ہے اس دنیا کے اندر تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابو بکر، مجھے آج تک کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا فائدہ ابو بکر کے مال نے دیا۔ جس دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام لائے، 37 سال کی عمر مبارک تھی، حدیث مبارکہ میں آتا ہے بلہ 40,000 دینار، 40,000 دینار آپ کی زندگی کی جمع پونجی تھی، 40,000 دینار، اس وقت کی بات کر رہا ہوں، کروڑوں اربوں روپے بن جاتے، آپ کی زندگی کا سرمایہ تھا، جمع پونجی تھی۔ فَأَنْفَقَهَا عَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے سب کچھ حضور کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ یا رسول اللہ آج کے بعد ابو بکر بھی آپ کا ہے، ابو بکر کی جمع پونجی، مالا دولت، سب کچھ آپ کے قدموں میں قربان ہے، اور دین کے فروغ کے لیے میں اس کو خرچ کرتا ہوں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سن لو، دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کا مجھ پر کوئی احسان ہو میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکا نہ دیا ہو سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں کہ کل قیامت کے دن خود خدا میری طرف سے ابو بکر کے احسانات کا بدلہ چکائے گا، جن کے احسانات کا جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرما رہے اور فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکا، اور کل قیامت کے دن خدا میری طرف سے ان کے احسانات کے بدلے چکائے گا۔ وہ سب کے سب اس گھر سے نور کی گرنے والے لینے والے تھے، اس گھر سے جو ہے وہ علم کی مشعلیں وہاں سے حاصل کرنے والے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ حضرت سیدہ پاک سے پوچھا گیا تو وہ فرماتی ہیں کہ اگر خواتین میں کوئی بہترین ہے تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ ہیں۔ ان سے پوچھا گیا تو وہ کہتی ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا گیا تو وہ فرماتے ہیں خیر ھذہ الامۃ بعد نبیہ ہوا ابو بکر، وہ ابو بکر ہے نبوت کے بعد بہترین شخص۔ اور حضرت ابو بکر سے پوچھا گیا کہ ہمیں حضرت علی کے متعلق کچھ فرما دیں تو وہ فرماتے ہیں کہ علی کے متعلق مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ النظر الی وجہ علی عبادۃ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھ لینا بھی عبادت ہے۔ وہ تو اس طرح ایک دوسرے کے فضائل بیان کرتے تھے، وہ تو نہیں کہتے تھے کہ ہمارا انہوں نے حق مار دیا، ہائے ہم مارے گئے، ہم لٹ گئے، یہ غاصب ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ اور ان کو تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعین کر کے گئے تھے، یہ تو قرآن کے فیصلے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے ہیں۔ وہ تو ایک دوسرے کے متعلق یہ باتیں بیان کر رہے ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کروں، اور 20 ہزاروں آیات ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں احادیث موجود ہیں۔ آخری ایک بات سن لیں آپ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی منی وانا منہ،
فاطمہ منی وانا منہ، حسین منی وانا منہ، حسن منی وانا منہ، اور پھر فرمایا ابو بکر منی وانا منہ، ابو بکر مجھ سے ہے اور میں ابو بکر سے۔ ظالم ہیں وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کرام کے درمیان دشمنیوں کی دیواریں کھڑی کر دی اور ان پر جو ہے وہ تان و تشنیع کرنے لگے۔ اب یہ قرآن کی آیات اور یہ 20 احادیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب آپ اس کو ڈیسائیڈ کریں اور دیکھیں کہ جن کی صداقت کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہوں، جبرائیل امین دے رہا ہو، خود خالق کائنات دے رہا ہو، ان کے متعلق جو ہے وہ کسی قسم کی ہرزہ سرائی کرنا کیا یہ برداشت ہے؟ تو ہرگز یہ برداشت نہیں ہے۔ تو سیدہ پاک سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا آپ لخت جگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یار غار ہیں۔ نہ ان کی طہارت پر کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہے، نہ ان کی صداقت پر کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش ہے۔ خالق کائنات ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔